فَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا پانی اللہ نے نکالا، وَمَرْعَاهَا چارہ اللہ نے نکالا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا پہاڑ اللہ نے لگائے، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان کا پانی انا سببنا الماء صبا بارش تیرے اللہ نے اتاری، بادل الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماتے جاتی ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں، اور برسا کیسے ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ انا سببنا الماء صبا پانی کو اس میں کٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ کٹھا کرتا ہے۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا، یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے۔ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے، اتنی بدبو پیدا ہوتی۔ نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الانہار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ ولیس فوقہ شیء ولیس دونہ شیء ولیس کمثلہ شیء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد، میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، اکثر تو ماشاءاللہ نو عمر نوجوان نسل آئی ہوئی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب نوجوانوں کو دیکھ کر۔ یہی عمر ہوتی ہے صحیح بنیاد رکھنے کی اور غلط بنیاد رکھنے کی۔ تو ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ لے کر آیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، اللہ لے جائے گا۔ اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ساری کائنات اللہ کے ارادے سے بنی۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، ابھی میں نے پڑھی یہی تلاوت کی، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے اللہ نے اسے بنایا، خلقہا، تیرے اللہ نے بناہا، فسواہا، اور اس کی چھت کو برابر کیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 1 2 3 4 ستون اس کو تھامے ہوئے ہیں، اتنا بڑا آسمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر عمد، کوئی تک وکھاؤ مینوی کھمبا، کوئی ستون، کوئی تھم وکھاؤ، اتنا بڑا جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہے۔ پھر اگر چھت کے نیچے یہ نہ ہو ترقی تو چھت پھٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے ما لہا من فروج، دیکھو اتنا بڑے آسمان میں کہیں کوئی پھٹا ہے؟ ہل ترا من فطور، پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن وکھا دیو، ہل ترا من فطور، ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، وکھی جاؤ وکھی جاؤ وکھی جاؤ، ینقلب الیک البصر، تیری آنکھیں لوٹیں گی کیسے؟ خاسئا، ناکام، وہ حسیر،
तुम अपने रब के आसमान में क्या एक चींटी में भी ऐब नहीं दिखा सकते। चींटी को कितना नजर आता है? 1 सेंटीमीटर। चींटी को नजर आता है 1 सेंटीमीटर। उसकी लाइन कभी देखी है कैसी होती है? कभी डिंगी वेखी, कभी टेढ़ी वेखी? ये कौन सिखाता है? जरा सा शहद का कतरा टेबल पे लगा तो थोड़ी देर के बाद चींटियों का मजमा इकट्ठा होता है। उन्होंने तो नक की साड़ा तो नक एडा बड़ा है, तो हमें खुशबू नहीं आ रही, उन्हें खुशबू कैसे आ गई? वो कैसे सारी इकट्ठी हो गई? वो कहां से आ गई? चींटी अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। इतनी सी चींटी अपने वजन से 50 गुना बड़ा वजन उठा सकती है। जितना तुम्हारा वजन है तुम उतना ही चाहते कि खा लो। जितना हमारा वजन हम उतना ही उठा के दिखा दें, नहीं उठा सकते। और इतनी हकीर मखलूक, इतनी हकीर मखलूक, और वो अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठाती है। ये खल्लाकुल अलीम, उस अल्लाह जबरदस्त शहनशाह की तख्लीक है। अग़तश लैलहा व अखरज दुहाहा, कि तेरे रब ने आसमान के में रात को निकाला, आसमान के नीचे दिन को निकाला। आसमान रात आ जाती है तो सबको ढांप लेती है। वजअलना लैला लिबासा, जैसे लिबास तुम्हें छुपा लेता है, रात तुम्हें छुपा लेती है, अंधेरों में डूब जाते हो। फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, वआयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। अल्लाह ताला दिन की चादर को खींचता है और अंधेरा किथों आ गया, कैसे आ गया? तो रोशनी कहां से आ गई? वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, और उस अकेले अल्लाह शहनशाह ने जमीन को बिछाया। कितने बुलडोजर अल्लाह ने लगाए होंगे जमीन को बिछाने के लिए? 24,000 किलोमीटर की जमीन है, कोई बुलडोजर? अखरज मिन्हा माहा, पानी अल्लाह ने निकाला। व मरआहा, चारा अल्लाह ने निकाला। वल जिबाल अरसाहा, पहाड़ अल्लाह ने लगाए। मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे फायदे के लिए। आसमान का पानी, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, बारिश तेरे अल्लाह ने उतारी। बादल, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, और गौर तो करो बादलों को। अब तो तुम जहाजों में जमाते जाती हैं, जब बादलों में जहाज जाता है तो कोई पानी का कतरा नजर आता है कहीं? और बरसा कैसे है? कौन बरसाता है? अल्लाह बरसाता है। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, पानी को उसमें इकट्ठा कौन करता है? अल्लाह इकट्ठा करता है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 15 अरब टन पानी बुखार बनकर हवा में उड़ जाता है। 1 सेकंड में समंदर की सतह से 15 अरब टन 1 सेकंड में पानी बुखार बन के ऊपर जाता है। और उसके साथ जब मौजें आती हैं तो बुलबुले फटते हैं। हवा बुलबुलों के बारीक जर्रों को पानी समेत ऊपर उठाती है। उनमें नमक होता है, वो नमक ऊपर जाके जमा हो जाता है। अल्लाह बुखारात को उठाता है। पूरी दुनिया को बुखारात से घेरा हुआ है। जब अल्लाह बारिश का इरादा फरमाता है तो एक जगह के बुखारात को ठंडा करना शुरू कर देता है। वो ठंडे होते जाते हैं, नमक भी ठंडा करता है, फिर वो कतरे बनते हैं। फिर जब वो कतरे बनते हैं तो वो मोटे होते हैं। जब वो मोटे हो जाते हैं तो हवा उनको उठा नहीं सकती। तो एकदम अल्लाह अन्ना सबबनल माअ सब्बा, तेरे रब ने पानी को उतारा। क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज है। 1200 मीटर से बारिश आती है, 1200 मीटर से। 1200 मीटर से जब वो निकलती है तो उसकी रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। उस पानी की रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। गोली की रफ्तार है 1700 किलोमीटर फी घंटा। थोड़ा सा फर्क है। अगर अल्लाह इसी तरह उतारता उसी रफ्तार से तो गंजे को एक ही कतरा काफी था, खोपड़ी में सुराख हो जाता, बालों वाले को 2 काफी हो जाते। और ये इतना बड़ा छत है जिसमें लोहा ही लोहा है, इसके 10-12 कतरे काफी थे। अंदर सुराख, जमीन में सुराख, सड़कों में सुराख, हर जगह सुराख, खोपड़ियों में सुराख, घरों में सुराख। कहीं कोई बच सकता था? मेरे रब ने कहा सबबनल माअ सब्बा,
اللہ ہمیں قرآن کا ذوق نصیب فرمایا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بارش برسائی انسانا، ہم نے بارش کو برسایا بڑے انوکھے انداز سے. کیا انداز ہے؟ 558 کلومیٹر ہے، بیچ میں ہوائی سپیڈ بریکر ہے. جب سپیڈ بریکر آتا ہے تو گاڑی کی رفتار کم ہو جاتی ہے. اتنے سپیڈ بریکر ہیں کہ جب وہ پانی نیچے آتے 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 میری کھوپڑی پہ آتا ہے، چھت پہ آتا ہے، تو اس کی رفتار ہوتی ہے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ. 500 کلومیٹر کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، اس کی رفتار رہ جاتی 8 کلومیٹر فی گھنٹہ. انا صببنا الماء صبا. پھر کیا کیا؟ ثم شققنا الارض شقا. پھر تیرے رب نے زمین کو پھاڑا. پھر کیا کیا؟ فاسکناہ فی الارض. پھر تیرے رب نے زمین میں پانی کو ذخیرہ کر دیا، اس کے مساموں میں پانی بھر دیا. اگر اللہ کہتا 60 سال کا پانی اکٹھا کر لو ٹینکی، کون اکٹھا کرتا؟ نل کا لگاؤ، پانی تازہ نکالو. اور آپ کو عجب بات بتاؤں، پوری دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہوگا جو آپ روز پیتے ہیں؟ پوری دنیا میں زمین میں میٹھا پانی صرف 3%. 97% کھٹا، کھارا، کڑوا، کسیلا پانی ہے. سمندر دیکھ لو، 71% سمندر ہے اور 29% زمین ہے، تو 71% پانی کھارا کھٹا. تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا. یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں. یہاں نل کا کھودا کڑوا پانی، یہاں نل کا کھودا میٹھا پانی. یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ملتے؟ سمندر کا پانی زمین میں کیوں نہیں جاتا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ. تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے. کوئی پلاسٹک کا پردہ ہے، کوئی اینٹوں کا پردہ ہے، کوئی شیٹ کا پردہ ہے؟ نہیں. امر حکم. میٹھے پانی تو بھی مخلوق ہے، کڑوے پانی تو بھی مخلوق ہے. تو نے ادھر نہیں جانا، تو نے ادھر نہیں جانا. میرے بندوں کو میٹھا پانی ملتا رہے اس لیے تم نے کڑوے میں نہیں جانا، اور میرے بندوں کو بارش ملتی رہے. سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی. کیا عجیب بات ہے. اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی. سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی، اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے. اتنی بدبو پیدا ہوتی. نمک کو تیزاب بنا دیا. تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے. اور نمکین پانی سے بخارات اڑتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، وہاں ٹھنڈ پیدا کرتے ہیں. پھر اس کے نیچے پھر اس پر اللہ کا امر آتا ہے. الم تر ان اللہ یجزی صحابہ. دیکھ تیرا بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے. ہم پہلے گھوڑے ہوتے تھے نا، اب تو گھوڑے ٹانگ کے ختم ہو گئے. تو وہ جب سست ہوتا تھا تو چھانٹا مارتا تھا. یہ ہوتا ہے یجزی، چھانٹا مارو بھائی، وہ تیز ہو گیا. دیکھا تھا کرو تیرا رب بادلوں کو کیسے بھگاتا ہے، کیسے ہانکتا ہے، کیسے چلاتا ہے، نہ نیچے آنے دیتا ہے، بہت اوپر جانے دیتا ہے. ایسی جگہ رکھتا ہے جہاں ٹھنڈک بھی ہو جائے، جہاں پانی آئے تو انسانوں کو وہ پہنچے بھی صحیح. ثم یؤلف بینہ. پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما. اوپر نیچے ان کی تہیں بنا دیتا ہے. فترى الودق یخرج من خلالہ. کبھی بارش کے قطروں کو دیکھا تو کرو کہ انہیں کون اتارتا ہے، انہیں کیسے اتارتا ہے. ایک دھار بن کے آتا پانی. اگر پانی دھار بن کے آتا تباہ ہو جاتی ساری کائنات. قطرہ 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 بکھیر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الانفار. تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے. صرف آج جو بارش ہوئی ہے وہ نہیں، آدم سے لے کر بارشیں شروع ہوئی اور آج تک ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی. ان سارے لا تراہ العیون. پوری حدیث سنو. یا من لا تراہ العیون. اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی. میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا. میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں. ولا تخالطہ الظنون. تیرا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، نہیں آ سکتا. ولا یصفہ الواصفون. کوئی اس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ اکبر کہ ہم سب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب بہت چھوٹا اور کمزور مطلب ہے.
اللہ اکبر شع نور محمد وبدت لبائحہ بهذا المشهد واليمن خيم في جوانبه التي ابدا تغص لكل حبر مرشد. بہت پرانا شعر یاد آیا. اللہ اکبر من ان یوصف، جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے. اللہ پہاڑ سے بڑا ہے. یہ کوئی گل کرن یہ ہمارے تبلیغ والے کہتے تھے تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے. اللہ نے بھی ہسند ہوئے گا یہ کی جاتی مجھے دکان کے سامنے لا رہا ہے تیری زمین چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے اور تیری تجارت چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے. ارے یہ تو کچھ اللہ نے ایک فنڈ سے جماعت پیدا کی ان کو کہتے ہیں صد لوکل. ویسے موقع کر دے اس سے ناپاک پر ساتوں سمندر آ جائیں گے قطرہ سیچے نہیں جائے گا. صد لوکن اچانک ہی یاد آئی پڑے کچھ زمانے کے بعد اس کے انگوٹھے کے نوکن پر 7 سمندر ڈال دو پانی نیچے نہیں گرے گا. تو کیسا خلاق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے فرمایا تھا زمین آسمان کو ایتیا طوعاً و کرہاً جھک جاؤ میرے سامنے خوشی یا ناگواری سے. تو اگر یہ نہ کرتے تو پھر تو کیا کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا اور 7 زمین آسمان کو نگل جاتا. یہ جو ہمارا خلا ہے ہمارا خلا اس کو یہاں سے چل کے یہاں تک جانے کے لیے روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. ایک جہاز یہاں سے اڑے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اور 90 ارب سال اڑتا رہے پھر جا کر دوسرے کنارے پر جائے. اور اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی ہے یہ تو میں چھوٹی سے جو بھی میں بنائی. آسمان اس سے اوپر دوسرا اس سے اوپر تیسرا اس سے اوپر چوتھا اس سے آگے پانچواں اس سے آگے چھٹواں اس سے آگے ساتواں اس سے آگے جنت اس سے آگے کرسی اس سے آگے عرش اس کے آگے. عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے. یہ تیرا رب ہے. لا یصفہ الواصفون اللہ اکبر من ان یوصف. یہ ہے اکبر کا اصل معنی کہ تیری جتنے بھی تعریف کریں تو اس سے بڑا ہے. یہ جتنا بھی بیان کریں تو اس سے بڑا ہے. خود میرا رب فرماتا ہے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. سمندروں کو سیاہی بنا دو وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ. ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بنا دو اور پھر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف لکھو اور لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ. تم بھی لکھو جن بھی لکھیں فرشتے بھی لکھیں جبریل مکائیل اسرائیل بھی اسرافیل بھی عرش کے فرشتے بھی 1,24,000 نبی بھی 5 بڑے رسول بھی محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم سارے میری تعریف لکھو. سمندر ختم ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. یہ ہے اللہ اکبر من ان یوصف. اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے ہر تعریف سے بڑا ہے. ہر لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. لا يصفه الواصفون ولا تعجره الحوادث. اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا. ولا يخشى الدوائر. زمانے کی نیرنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں. انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں. يعلم عدد قطر الامطار. یہ لفظ چلانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں. اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے. وعدد ورق الاشجار. تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے. اور درخت صرف ہی نہیں کپاس کے پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں بوہڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں. میں افریقہ گیا ہوں تو وہ درخت کے جنات پڑے ہوئے ہیں ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں. اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے سارے درختوں کے سارے بیلوں کے ساری فصلوں کے سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1 2 3 کی طرح گنا ہوا ہے. کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتہ ہے. کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے. کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے. کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتہ ہے. حیدرآباد میں آم پیدا ہوا نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا. اسے وہاں سے ٹرکوں پہ اٹھاتا ہے
اسے یہاں چلوں کی منڈی میں لاتا ہے، پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، فرشتہ کھڑا تھا، چھڑ دے حضرت ادریس کا نام چلو نائی بڑے دبا دو، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چھڑ کے پھر ادریس آتا ہے، چل گندا ہے، گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس، حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب، یہ میرے رب کی رزاقیت ہے، رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تیرا رب زبردست رازق ہے، چیونٹی کو نہیں بھولتا، کیڑے کو نہیں بھولتا، پروانے کو نہیں بھولتا، سانپ کو نہیں بھولتا، بچھو کو نہیں بھولتا، تجھے بھول جائے گا کہ ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعیب فلقہ، میرے بندے میں نے سال زمینیں بنائی، میں نے سال آسمان بنائے، میں نہیں تھکا، فیوحنی غیف عیش اسوقہ الیہ، تجھے ایک روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تو کیوں کہتا ہے کتھو کھاواں، کیوں کہتا ہے کیویں کھاواں، کیوں کہتا ہے رشوت تو بغیر کم نہیں، جھوٹ تو بغیر کم نہیں، حرام تو بغیر کم نہیں، ملاوٹ تو بغیر کم نہیں، کیوں کہتا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثکم، تم ساری کائنات کٹھے ہو کر قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسالونی، سارے مانگو، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، کیڑے بھی، مچھلیاں بھی، مانگو سارے، میں سب کا چاہت دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے، یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ پھر مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کیسے کاروبار کرو، ملاوٹ نہ کرو تو کیسے روٹی کھاؤں، رشوت کرو تو کیسے روٹی کھاؤں، کبھی اللہ کو آزما کے تو دیکھ۔ یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار عدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں تک رات جاتی ہے اللہ جانتا ہے، جہاں تک دن جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ ایک مثال دیتا ہے، فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، کالی رات ہے نا، ابھی چاند کچھ تو نکلا ہوا ہے، چاند بھی غائب ہو، تارے بھی سو جائیں، رات اندھیری ہو، کالے بادل ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چٹان ہو اور کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو اور اس کے اوپر پتے ہوں، وہ پتوں کے نیچے جا رہی ہو، تو تیرا رب کہتا ہے کہ اس کالی رات میں، اس کالے پتھر پر، اس کالی چٹان، اس کالے پہاڑ پر ایک کالے رنگ کی جو چونٹی جا رہی ہے، وہ نہیں، اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی، میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر، چونٹی نہیں، لکیر دیکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الجَّبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ المُعِزُّ المُذِلُّ السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحمد المجيد الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ۔ یعلم مکائل البحار، کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے، سمندر کے پانی کو تولا ہوا، کڑی اڑی ترکڑی ہوگی اللہ دی، کتنا بڑا ترازو ہوگا، سمندر کا پانی تولا ہوا ہے۔ ومثاقیل الجبال، پہاڑوں کا وزن تولا ہوا ہے، ہمالیہ پہاڑ کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کیٹو کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، رکا پوشی کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کوہ ہندو کش کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کوہ قراقرم کتنا ہے پتہ ہے،
کوہ ہمالیہ کتنا ہے پتہ ہے؟ اساطیل الجبال لا تواری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپا سکے۔ میری آنکھ تو چھت پہ جا کے اٹک گئی، میں آگے کیا، میں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور میرا رب کائنات کو ایسا نہیں دیکھتا کہ ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے۔ ایک ہی وقت میں عرش سے لے کر تحت الثری تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ایک پتا بھی، ہر پتا تو بہت بڑی چیز ہے، ایٹم کا ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء، آسمان چھپا نہیں سکتا۔ ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں کوئی آج تک نہیں گیا، نہ کوئی جا سکتا ہے۔ پانی کا پریشر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے۔ پچھلے سال جو ایک آپ دوست ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ پانی کے پریشر نے اسے پردے پردے کر دیا، تہ تک آج تک نہ وہ گیا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ فلپائن کے پاس بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے، 11 کلومیٹر، 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی پانی میں نہیں جاتی، گھپ اندھیرا ہوتا ہے۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے ان اندھیروں میں وہ سمندر کی زمین کی تہ میں جو کیڑا پھرک رہا ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ولا جبل ما فی وعرہ، اور پہاڑوں کے غار، لمبے غار، اندھے غار جو اس سے اندر ہے، کہ تیرا رب وہ بھی جانتا ہے۔ یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سارے دین، سارے نبیوں کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ خوش تو ہوتا ہی ہوگا، بے چلو لگے تو نجم میں ہے۔ تبلیغ کا پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ۔ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں کانپ جاتا ہوں کہ مجھے اس کی مشکلات کا پتہ ہے۔ یقین اس لیے خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقین۔ کلمہ سیکھا ہوتا تو آج ذلیل نہ ہوتے، کلمہ ہی نہیں سیکھا۔ پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہاں فا ہے، فا کا مطلب ہے سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ۔ اس شہنشاہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس سے نفع اٹھانے کا ایک راستہ ہے، ہر ایک کو نہیں ملے گا، دے گا، دنیا میں سب کو دے گا۔ فرعون کو بھی دی، شداد کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، سب کو دی، سامری کو بھی دیا، غیر اپنوں کو بھی دیا، غیروں کو بھی دیا۔ آخرت میں لینے کے لیے اور دنیا میں عزت عافیت سے اللہ سے لینے کے لیے ایک راستہ ہے، صرف ایک، صرف ایک۔ یا داؤد اخبر الناس، آج بڑے زمانے کے بعد حدیث سے آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ لو جاؤنی من کل طریق، ان سے کہہ دو جہاں سے بھی آؤ گے میرے پاس آنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، جس طرف سے بھی آؤ گے سب راستے میں نے بند کر دیے ہیں۔ لو جاؤنی من کل طریق، دنیا میں جتنے راستے ہیں دعوے دار کے اللہ تک پہنچاتے ہیں، سب راستے تیرے رب نے بند کر دیے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ، باقی سب راستے بند ہیں۔ اس لیے کلمے کا حصہ بنایا لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو محمد الرسول اللہ۔ یہ معراج پر گئے، یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے، اور عیسیٰ کو تو نے بردے کھندا کر کے دی علیہ السلام، فماذا تعلق لی، مجھے کی جتائی، مجھے کیا دیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اللہ ذکرتنی لا ذکرت معی، تیرا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے، تو بھی الگ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم بھی جوڑا، نوح بھی جوڑا، شیخ بھی جوڑا، ادریس بھی جوڑا، ابراہیم بھی جوڑے، اسماعیل بھی جوڑے، اسحاق بھی جوڑے، یعقوب بھی جوڑے، یوسف بھی جوڑے، صالح بھی جوڑے، ہود بھی جوڑے، اور موسیٰ بھی جوڑے، یوسف بھی جوڑے، یونس بھی جوڑے، عیسیٰ بھی جوڑے، ادریس سب جوڑے، لیکن ٹرانسفر تبدیلی ہوتی ہے تو نئی سختی لگ جاتی ہے۔
نیت وغیرہ نئی ترقی ڈال دیں. جب آیا لا الہ الا اللہ کہنا محمد رسول اللہ تو اللہ نے ایسا زور دکھایا کہ جانب کا نام بھی کرنے کو آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا اور اعلان ہے کہ دنیا اور آخرت سے جو میرے رب میں خطان ہے وہ حاسوس و حاسی کر کے میری بات صرف ایک راستہ فلا عرب لا يؤمنون حتى يقدموا فيما اشترى من البهائم والملك نام محمد سے جان دیتا ہوں تو میرا نام کا مقبولی میں ہو رہے ہیں. مجھے آپ کے رب کی قسم جب تک تیرے غلام نہیں بننے کی اس سے قبول نہیں جب تک تیرے غلام کی بننے کی اس سے قبول نہیں ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بات سوچ ہے جنت کا پاس ہو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ بھیگا ہے. محمد رسول اللہ بھیگا ہے. اللہ نے دنیا پھرائی مجھے ساری 100 کے قریب ملک دیکھے ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے تو جنت ایڈی سستی ہے کہ بغیر ویزے دے بڑھ جاؤ گے. فلا وربک مجھے آپ کے رب کی قسم انہیں بتا دیں آپ کی غلامی اختیار کریں گے تو میرے محبوب ہیں نہیں کریں گے تو جو مردود ہیں چاہے چاچا ہو چاہے ماما ہو چاہے قریشی ہو چاہے سید ہو صرف وہی قبول ہے صرف وہی قبول ہے جو آپ کی غلامی میں آئے گا اور کوئی نہیں. بلال حبشی ابو لہب قریشی ابو لہب چاچا ابو لہب بنی ہاشم کا سردار میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب برباد ہو گیا ابو لہب. اور بلال بن رباح دادا کون ہے مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا. مجھے پڑھنے کا شوق تھا میں نے پڑھا مجھے آج بھی شوق ہے اب میں پڑھ نہیں سکتا میرے سر میں درد رہتا ہے پتہ نہیں آج میں کیسے بول رہا ہوں آپ کی برکت سے. تو ابو بلال کہندہ پتر ربا کہندہ پتر ہے کوئی پتہ نہیں لیکن آپ نے کیا کہا جب قیامت قائم ہوگی تو بلال کی قبر کہاں ہے شام میں. شام میرے نبی کہاں ہے مدینہ. جب میں اٹھوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر اٹھے گا میرے الٹے ہاتھ سے عمر اٹھے گا اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا. بلال شام سے نہیں اٹھے گا روضہ پاک سے اٹھے گا بلال اور آپ نے کہا نکلتے ہی اذان دے گا. سبحان اللہ. اور جب میدان معاشر میں چلیں گے تو میں اونٹنی پہ ہوں گا اور میں براق پہ ہوں گا میں براق پہ ہوں گا اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا. جب میدان معاشر میں پہنچے گا تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ کہے گا بلال اذان دے بلال اذان دے. تو میرا اللہ کہے گا بلال اذان دے. وہ جو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ جو روح بلالی والی اذان ہے اللہ حشر کے میدان میں ہم سب کو سنائے گا. بلال کھڑا ہوا ہے حبشی نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان نہ راجپوت نہ بلوچ حبشی. اللہ اکبر عرش کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے میدان محشر کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے. یہ ہے محمدی ہونا یہ ہے غلام مصطفیٰ ہونا. غلام رسول سے آدمی غلام نہیں بنتا غلامی اختیار کرنے سے غلامی ملتی ہے. میرے رب نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی اللہ نے اپنے حبیب کی قسم اٹھائی. لعمرو ہے میرے محبوب. دیکھو ہمارا بھی مورک یا تیری جان دی قسم ہے نا یہ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ قسم اٹھائی جاتی ہے تیری جان کی قسم. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا لعمرو تیری جان کی قسم لعمرو تیری جان کی قسم. اللہ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں کیا. لا تمدن عینیک آپ کے چہرے کا ذکر کیا. فول وجہک آپ کے بالوں کا ذکر کیا. والضحا واللیل اذا سجا آپ کے سینے کا ذکر کیا. الم نشرح لک صدرک آپ کے دل کا ذکر کیا. علی قلبک آپ کی کمر کا ذکر کیا. الذی انقض ظہرک آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا. فلا تذهب علیہم نفسک حسرات آنکھوں کا ذکر آنکھوں آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا. لا تجعل یدک مغلولا ہاتھ کو الگ کیا آنکھوں کو الگ کیا. زبان چہرے کو الگ اور زبان کو الگ. لا تحرک لسانک لا تحرک به لسانک چہرہ سینہ کمر پورے الگ الگ وجود کی قسمیں اٹھا کر پھر ان کو اکٹھا کیا. پھر کہا لعمرو تیری جان کی قسم تیری جان کی قسم. یہ میرا نبی ہے
یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کی چابی، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے جب لوگ نکلیں گے۔ انا قاعدهم اذا وفدوا، میدان حشر میں چلیں گے سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا۔ انا خطیبهم اذا انصتوا، جب لوگ خاموش ہوں گے میں اکیلا بولنے والا ہوں گا۔ انا مبشرهم اذا ایسوا، جب لوگ نا امید ہو جائیں گے میں امیدیں بشارت سناؤں گا۔ انا شافعهم اذا حبسوا، جب لوگ ڈر جائیں گے تو میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ اس کو آج اس کی زندگی کو سینے سے لگا لو، اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ کیا میرا رب کہتا والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری گھنی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے کہاں چھوڑا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اور میں نے تو آپ کا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو آپ کے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کا ذکر بلند و اونچا کیا۔ اذان میں، اقامت میں، ہر جگہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام گونجے گا، گونجے گا، گونجے گا، اور وہی سہاگن ہوگا جو آپ کا غلام بن کے آئے گا، وہی سہاگن ہوگی جو آپ کے تابع ہو کر آئے گی، باقی سب کو مردود کر دیا جائے گا۔ یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، اس کی پوری پیڑھی میں سنایا کرتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن کھموال بن علی بن عوام بن ناشر بن حزاب بن بلداس بن اذلاف بن ثابت بن جعفر بن ناحش بن ماخي بن عيسي بن عبقر بن عبيد بن ابتهار بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحسن بن يلهم بن إرعوة بن عيسي بن ذيشان بن عيسى بن أقناط بن نيهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كزار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن نعور بن سرور بن رعود بن فائل بن آدم بن أرفخشار بن سام بن نور بن لامك بن مدوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام۔ یہ میرا نبی ہے۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، نسيما جانبي فتها بدركم سأحوى محمد را خبركم فبرئي جان مشتاقا دراك فداء روضة خير وشرق، يا خير من دفنت في القاء أعظمه وطاب من طيبهن القاء والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القدم، إيه والبكر إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة في السماء وهو بالأفق الأعلى ثم لا ينفق إلا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كتب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ساق البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، آيات رب الكبرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا،
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. فرمایا میرے اللہ نے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طه، میں یاسین. اور قرآن میں شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج، منیر، رؤوف، رحیم، رؤوف رحیم، النبی، الرسول، النبی، الرسول، المزمل، المدثر. کیا کیا اپنے حبیب کا قصہ سناؤں، کیا کیا سناؤں، وہاں تک سنو گے. ایک کلمہ ہے اسے یاد کر لو، ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو، ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو. مزے کے ساتھ موت آئے گی، مزہ کے ساتھ قبر ہوگی، مزے کے ساتھ حشر ہوگا، آرام سے نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور پھر ہمیشہ کی زندگی جہاں کوئی انتہا نہیں، کوئی اختتام نہیں. یہاں کوئی زندگی ہے، پیچھے موت لگی ہے. یہاں کوئی صحت ہے، پیچھے بیماری لگی ہو. یہاں کوئی جوانی ہے، پیچھے بڑھاپا لگا ہوا. یہاں کوئی دولت ہے، پیچھے فقر و فاقہ بھوک لگی ہوئی ہے. یہاں کوئی عزت ہے، پیچھے دلت لگی ہوئی ہے. اور ایک دن مٹی میں مٹی ہو کر ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی ایک ہی نہیں. تو بھائیو محمدی بن جاؤ، یہ میرے نبی کی دعوت ہے. اس کو سیکھو، اس کی نیت کرو. پچھلی زندگی نیا سال، میں تو آج پہلی شب جمعہ نئے سال کی بیان کر رہا ہوں، کہیں نہیں بیان کیا شب جمعہ پر، فیصلات میں بھی نہیں ہوا کسی سر درد کی وجہ سے. تو پہلی شب جمعہ ہے، پہلا سال کے شروع ہے. آج بیٹھ کے توبہ کرو کہ یا اللہ تیری اور تیرے حبیب کی غلامی میں چل. کرتے ہو توبہ؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا. اور میں رب اپنے حبیب پہ قربان جاؤں. میرے نبی نے فرمایا او میرے امتی، اللہ سے گھر میں 70 دفعہ بھی تو توبہ توڑے دل میں اور پھر توبہ کر لے تو اللہ خوشی سے قبول کرے. اللہ نہیں کہے گا کہ تو نے کیا مذاق بنایا ہوا، بار بار توبہ توڑ دو، بار بار توبہ توڑ دو. نہیں، میرا نبی سب کے لیے کہا ہے ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ. 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور توبہ کر لو تو اللہ قبول کرے. اور پھر اس دن کو یاد کرو جب اللہ جنت کے اندر پہنچائے گا اور نوکروں کی قطاریں آئیں گی، سلامن سلاما سلامن سلاما. اور دائیں بائیں جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی. ایک تھوک ڈال دے سمندر میں تو 7 سمندر لکھے ہو جائیں گے. میں نے سمندری سفر کیے ہوئے ہیں. جب بھی سفر کرتا ہوں جہاز سے اوپر چڑھ کے سمندر کو دیکھتا ہوں، پھر اس حدیث کو یاد کرتا ہوں کہ ایک اس کو تھوک آتا نہیں ہے، اس کو تھوک نہیں آتا. تھوک تو عیب ہے، بس کر کے تھوڑا بنائے منہ میں پانی کرے تو اس کی جو چند قطرے گریں گے 7 سمندر شہر سے اکٹھے ہو جائیں گے. تو سب بول کے سمجھو. تم یہاں گانے سنتے ہو، وہ توبہ کرو ان گانوں سے. اللہ جنت کی حوروں کا گانا سنائے گا. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا کہ ہم گانا بناتے ہیں 60 منٹ. 60 میں نے کہا کہ نفس 4 منٹ کہنا ہے لوگ سنتے نہیں بولت. اور ابھی میں اکتوبر میں انگلینڈ گیا تو میں بہت بڑا عربی نعت خوان آیا ہوا تھا. میں نے وہاں یہ قصہ سنایا تو وہ کہنے لگا اب 2.5 منٹ ہے، اب 3.5 نہیں، اب 2.5 منٹ ہیں. اور میں نے کہا ارے پاگل سن، جنت کی حور کا پہلا گانا 70 سال کا ہو. اللہ کی قسم ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے. ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے. ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے. اس کی آواز تمہیں کھینچ لے گی، اس کی آواز میں ڈوب جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے. اور پھر اس کا چہرے کو چھوڑو. یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ، سارے لوگ آگے بھی کھاؤ. یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا جنت کی حور انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے تارے غائب ہو جاتے ہیں. تو ابن عباس فرمانے لگے جب انگلی کا یہ حال ہے
تو چہرے کا کیا حال ہوگا؟ اس کا میک اپ پتہ کیا ہے؟ اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالتا ہے جس سے وہ ہمیشہ جوان، ہمیشہ تندرست، ہمیشہ خوبصورت، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، رونے سے پاک، دکھ سے پاک، بیماری سے پاک، بڑھاپے سے پاک، طلاق سے پاک، لڑنے سے پاک، لڑائی سے پاک، جھگڑے سے پاک، ہمیشہ پواری، جتنے دفعہ بیوی کے پاس جائے ہمیشہ پواری، ہمیشہ ایک جنت کے حور اور خامن کی آپس میں ملاپ کی لذت کو اگر پوری آدم کی اولاد پر تقسیم کیا جائے تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ مزے تو آگے آ رہے ہیں، یہاں کیا ہے؟ اور اس کا قد کتنا ہے؟ 130 فٹ۔ تمہارا قد بھی ہوگا 130 فٹ، اور اس کو جو لباس اللہ پہناتا ہے، اس کا جو فراق ہوتا ہے وہ کتنا چوڑا ہوتا ہے؟ 3 میل میں گھومتا ہے اس کا فراق، 3 میل میں، 3 میل میں۔ اور ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتی ہے۔ 100 جوڑے اٹھائے گی کیسے؟ مجھے بھی جرسی ابھی بھاری لگ رہی ہے گرمی کی وجہ سے۔ وہ جنت کے جوڑے اور جنت کے کپڑے کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، نور کا دھاگا نکالا ہے۔ نور کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا، ان لائٹوں کا کوئی وزن ہے تو 100 جوڑے پہنائے گا۔ ایک قدم جب تمہاری طرف آئے گی 1 لاکھ نخرہ دکھائے گی، ایک قدم پر۔ یہاں تو یہ بیچاری گھنگرو پہنتی ہیں، کیا کیا، پھر وہ رقص سیکھتی ہیں، ڈانس سیکھتی ہیں، اور جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو انہوں نے کوئی ویندا ہی کوئی نہیں۔ اور جنت کی حور کو اللہ نے سکھایا ہے، وہ ایک قدم رکھتی ہے تو 1 لاکھ نخرے دکھاتی ہے۔ اس کو گھنگرو پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے پوری جنت کو روشن کر دیتا ہے۔ اور 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں جو یہاں سے چلتے ہیں یہاں تک آتے ہیں، اور ان میں موتی ہوتے ہیں، اس میں جوئیں نہیں ہوتی، اس میں موتی ہوتے ہیں۔ جو اپنے بالوں کو یوں لہراتی ہے تو پوری جنت میں روشنیاں جگمگ 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 کرنے لگ جاتی ہیں اس کی روشنی سے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت روشنیوں سے پھیل جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو تمہارے دائیں بائیں بٹھایا ہوگا، اور پھر عینا اور پھر لائبہ، کیا کمال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر عینا کو لوگ دیکھ لیتے اور موت زندہ ہوتی تو سب مر جاتے۔ اور لائبہ کو جنت کی حوریں کہتی ہیں، جنت کی حوریں لائبہ پہ عاشق ہیں اور کہتی ہیں لائبہ اگر یہ میاں چنو والوں کو پتہ چل جائے نا تو کیا چیز ہے، تو تیرے اوپر سب کچھ قربان کر دے۔ ان بے وقوفوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، پیشاب پخانے والے دم اگر بجے پندے۔ وہ دائیں بائیں ہوں گی، نوکروں کا سلام ہوگا، سلامن سلاما سلامن سلاما۔ تمہیں پتہ لوگ سلام کریں تو آدمی کا سر اونچا ہو جاتا ہے، وہ بڑے مزے لے گئے۔ اب دیکھو یار میں نوکر اتنا سلام کر رہے ہیں، وہ جائیں گے تو فرشتے آ جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ارے بھائی تم فرشتے نورانی، ہم خاکی، تم ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو تم نے میاں چنو میں صبر کیا، جو تم نے دنیا میں صبر کیا اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزار دی، آج ہمیں حکم ہے تمہیں سلام کرے۔ فرشتیانوں دور کرو، فرشتے کیا چیز ہیں، ابھی ان کا مزہ ختم نہیں ہوا ہوگا، ایک دم میرے رب کا عرش تک پڑے گا، اللہ خود فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا، سلام پیش کرتا۔ اللہ پوچھے گا خوش ہو؟ کہیں گے اللہ بڑا خوش ہو۔ کہیں گے راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بڑا راضی۔ کہیں گے اللہ کہیں گے تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دو؟ کہیں گے اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں آج راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں تیری بندگی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے۔ یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد کا بنانے والا خود کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ آج ہم تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کریں، 2 نفل نہیں، 2 رکعت نہیں، 1 رکعت نہیں، 2 سجدے نہیں، ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں۔ میرا رب فرمائے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ میاں چنو میں تھا، تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا تھا، تمہارے ذمے مجھے سجدہ تھا، اب یہاں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، اب تو تم مہمان ہو، میں کیوں تم وقت میں سجدہ کرو۔ کلو واشربوا ہنیّا،
کھاؤ پیو موج کرو، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے نہ موت ہے نہ بڑھاپا ہے نہ بیماری ہے نہ دکھ ہے نہ غم ہے نہ دن ہے نہ رات ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں۔ ہر سیکنڈ میں اللہ ایسے نظام بنائے گا کہ گم ہو جاؤ گے۔ ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا اور ایک نظارے کو دیکھ رہا ہوگا اور اس میں اس کو 70 سال گزر جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے جو ایک ہکے گالج پھنس گیا کسی اور شے وچ بھی انہوں پاؤ کوئی کھاؤ کوئی اور شے بھی، تو جو ایسے بیٹھا ہوگا تو یہاں ایک اس کو ہاتھ لگے گا، جیسے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک جنت کی لڑکی کھڑی ہوگی جس کے یہاں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، وہ تو پھڑ کے جائے گا، امالک فینا من رغبۃ، آپ کو میری خواہش نہیں ہے؟ کہے گا کیوں نہیں، میں قربان جاواں، قربان جاواں، میں ٹھر جاواں، تو اگے کدے آؤں، تو ہیں کون، تو آئی کدوں ہے، یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں۔ وہ کہے گا تو کون ہے، تو میری جنت کی تو نہیں ہے، تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، آجا میرے پاس، ایک دفعہ دے کے بس نہیں کروں گا، دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا، نہ زندگی ختم ہوگی نہ تیرے رب کا دینا ختم ہوگا۔ تو میں وہ ہوں جو رب نے مزید بھیجا، مزید بھیجا ہے۔ زندگی تو بھائیو وہ ہے، یہ کیا زندگی؟ فی جنت تجری العیون خلالہا والحور تخطر فی رشاقۃ اغیض تخفال فی حرن حرائر سندس استبرق واصاغر من عسجد والتاج یعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواہر وزمرد حتى اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج كالطفل الولید المسعد فهناك غرت الطیور ورطلت لحن الخلود بكل غصن املد۔ یہ جنت ہے، تمنے کے بغیر ہی مزہ لو۔ تو زندگی تو وہ ہے بھائی، یہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چابی ہے، یہ چابی لے لو، چند کرنے کے کام ہے وہ کر لو، فرائض پورے کرو، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، رزق حرام سے بچو، کسی کے پر زیادتی کرنے سے بچو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بشک ہر مہینے 3 دن لگا، میں چھوٹا سا تبلیغی ہوں، میں 4 مہینے کی تشکیل نہیں کیا کرتا، 3 دن سارا مجمع لگائے گا ہر مہینے۔ کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، سارے وعدہ کرتے ہو نا، سارے وعدہ کرتے ہو نا انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن بھائی ہاتھ تک کھڑے کر دو، کی ہو گئی؟ ہاں، اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ خاص طور پر جب میاں بیوی لڑ پڑے تو اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور جب وہ صلح کر لیتے ہیں تو سنو فضیلت، میاں بیوی لڑ پڑے پھر انہوں دونوں نے مل کے صلح کر لی تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ اپنے بھائیوں سے صلح کرو، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دو، اور سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، یہ چند کام ہے۔ اور اگر کبھی ہو جائے توبہ کرو، چل موجہ کرو۔ تیار ہو سارے تیار ہو؟ چلو اللہ قبول فرمائے، نماز کی